الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، خصوصاً علی جمیع اصحابہ الاجمعین، وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر حضور سرور دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم حسنین کے نانا سیدہ طیبہ طاہرہ کے بابا صاحب صدق و صفا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کہ بارگاہ مہربان میں درود و سلام کا عاشقانہ والہانہ نذرانِ محبت پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ جو حالات اس وقت سوشل میڈیا پہ بنے ہوئے ہیں، اس کے تناظر میں بمبئی کی زبان میں 4 مثال، اس کی بحر بھی بمبئی والی ہے جی۔ ایک عجیب ماحول ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ، اب چاہتا کیا ہے، مجددیت کا فارم تو ہر ایک نے بھر دیا، فارم سب نے بھر دیا ہے، ہاں عزیزان محترم، خیر یہ علمی اور درسگاہی گفتگو کا موقع نہیں ہے، ورنہ مجددیت پر میرے 12 سوال ہیں، جو وہ حل کر دے گا میں اس کو مجدد مانوں گا۔ بہت آسان ہے، 12 سوال کا حل کیجیے، اور 12 حل نہیں ہوتے کسی سے، پہنچے ہی نہیں آپ، 12 کا جواب مل ہی نہیں سکتا، 12 حل نہیں ہوتے کسی، بہت چوکنے رہ کے تقریر سنی ہے آپ، نہیں 12 کی بات کر رہا ہوں، ہاں جی، طاقتور، اس کا انجن بہت ہے نا، دیکھا نہیں آپ نے؟ امیر سے لے کے اس سلسلے کے غریب تک سب نے طاقت لگا لی، مگر 12 حل نہیں ہوئے کسی سے، امیر سے لے کے شام
محلات سے لے کے خراسان کی پہاڑیوں تک. مگر حالیہ تناظر میں دیکھیے ہم عطائے ہند کے آبھاری ہیں. جو کچھ ہمیں ملا غریب النواز کے ذریعے سے ملا. ہندوستان کی سرزمین پر غریب نواز خود آئے ہوتے تو میں ایک بار سوچتا جاؤں نہ جاؤں. بھارت میں تو انہیں رسول خدا نے بھیجا ہے. وہ ہندوستان میں رسول خدا کے نمائندے ہیں اور نمائندے سے دشمنی رسول سے دشمنی ہے. اب تک تو لوگ کہتے نہیں تھکتے تھے مدینہ جانا ہے تو اجمیر جا کے ویزا لگا کے آؤ, یہی تو کہتے تھے اور وہی صاحب کہتے تھے. دیکھیے میں پرانے ریکارڈ بہت رکھتا ہوں. وہی صاحب کہتے تھے کہ مدینہ جانا ہو تو بھیا اجمیر جاؤ, وہاں اسٹیمپ لگے گا تب جا کے مدینے کا ٹکٹ کٹے گا. اب خود کہنے لگے کہ اجمیر میں جاؤ. پتا چلا تمہارا مدینے کا پتا کٹ گیا ہے, اس لیے اجمیر جانا نہیں چاہتے. چار مصرے ہیں, مطلب پوری تقریر غریب نواز پہ ہو جائے گی. چار مصرے ہیں کہ رام نومی منا رہے ہوتے, رام نومی منا رہے ہوتے, لمبا ٹیکا لگا رہے ہوتے. رام نومی منا رہے ہوتے, لمبا ٹیکا لگا رہے ہوتے. گھر نہ آتے معین بھارت میں, تم بھی گھنٹہ بجا رہے. کرنا آتے معین بھارت میں ساری تقریر سننے کی نہیں ہوتی, تھوڑی بہت دیکھنے کی بھی ہوتی. ایک نہ جانے کون بدحواس بدبخت بدعقل کم عقل کم نصیب, نہ جانے کس نشے میں ہے. وہ کہہ رہا کہ غریب نواز نے کوئی تفسیر لکھی, کہ غریب نواز نے فقہ کی کوئی کتاب لکھی. اچھا آپ عرش نشین مخلوق کو بھی کتابوں سے ناپو گے. یہ تو آپ کا قد بڑھانے کے لیے کتابوں کی ضرورت ہے. ان کا قد بڑھانے کے لیے رسول کا کاندھا کافی ہے, مصطفیٰ کے گوشت کافی ہے, زہرا کی چادر کافی ہے, علی کی نسبت کافی ہے. ترازو میں 100 رکھی, پوری نہ ہوئی 200 رکھ دی, 500 رکھ دی, 1000 رکھ دی, 10,000 رکھ دی. وزن تو برابر ہو. یہاں آپ وزن کی بات کرتے ہو, جہاں نسبت خون رسول آ گیا تو کائنات کے تمام مخلوق مل کر اس نسبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. لقب القاب کی ضرورت ان کو ہوتی ہے. یہاں تو سید العلماء فرماتے تھے کہ بشیرہ بھانٹ ہوئی پیرے طریقت بن گیا یارو. سید العلماء کہتے تھے بشیرہ بھانٹ ہوئی پیرے طریقت بن گیا یارو, بخشوالے جسے چاہے تو چاک نسل. حالات ایسے برے ہوتے جا رہے ہیں مسلمانوں
کہ اب ضرورت ہے، محاذ پر ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی۔ دو چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے، ایک دلیری آقا حسین کی طرح، وفا جناب عباس کی طرح۔ آپ تو پڑھے لکھے گھرانے سے ہیں، میرے علماء یہ سب تشریف فرما ہے، مدرسوں کی زینت، درسگاہوں کی زینت۔ میں تو ابھی طالب علم ہوں، اور اللہ قیامت تک طالب علم رکھے کہ جب تک شہر علم کے دروازے پہ بیٹھا ہوں تب تک طالب علم ہوں، اور اللہ نہ کرے میں یہاں سے اٹھوں، اٹھے وہ جس کے نصیب خراب ہو، میں کیوں اٹھوں علی کے در سے، یہاں بٹھایا مدینے والے نے، یہاں بیٹھنے کے بعد اٹھنا خوش نصیبی نہیں ہے، یہیں پہ مر جانا خوش نصیبی ہے۔ وفا، وفا کہو وفا، دو چار لوگوں کو یاد آتا ہے بولے کتا ہے بہت وفا۔ ارے لغت کی موٹی موٹی لغت کی کتاب میں آپ دیکھیے، وہ لغت کا جو غین کا نقطہ تھوڑا آگے کھسکا دیجیے تھوڑا سا تو لعنت ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ایسے چلوں گا میں، مزہ آئے تو کیش کیجیے جی۔ تو لغت موٹی موٹی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وفادار جانور کتا ہوتا ہے، اس سے وفا سیکھیے۔ اور ہمارے یہاں کربلا والے جسم جو ہیں، تازیہ دار جو ہیں، علمدار جو ہیں، حسینی جو ہیں، پنجتنی جو ہیں، ان کے یہاں وفا کا مطلب ہوتا ہے عباس۔ دیکھیے ضروری نہیں زوردار جملہ زور سے بولو، کچھ لوگوں کو وفا کہو تو کتا یاد آتا ہے، اور کچھ کے سامنے کہو تو عباس یاد آتے ہیں۔ لیجئے بٹوارا اللہ نے کر دیا۔ یہ تو قدرت کا بٹوارا ہے، آپ کتا یاد کرتے رہیے، ہم عباس یاد کرتے، قسمت اپنی اپنی۔ ہاتھ نہیں اٹھا رہے نعرے کے لیے، یہ کیا نماز میں؟ صرف نماز میں ہاتھ باندھیے، اس لیے کہ حنفی ہو، مقلد ہو۔ نماز کے بعد جب نعرہ لگے تو فرق بتاؤ نماز اور نعرے میں۔ نماز میں رہو تو ہاتھ باندھ کے، نعرہ لگاؤ تو ہاتھ کھول کے، اس لیے کہ ہم نماز میں مقلد ہیں امام اعظم کے، اور نعرے میں مقلد ہیں عباس اعظم بردار کے۔ کو سلامت ہے، اللہ آپ کی نسلوں میں پنجتن پاک کی محبت ہے۔ یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ ان رہبر و رہنما کا کمال ہے جو اس علاقے پر ابر رحمت بن کر چھائے ہوئے ہیں، ورنہ خارجیت کی دھول نے تو اچھے اچھوں کو نزلہ پیدا کر دیا، خانقاہوں تک میں نزلہ ہو گیا۔ یا تو بڑوں کا دست
کرم ہے؟ ہاں، یا تو پردہ داروں کا بھرم ہے؟ یہ شعر سنو تو سمجھ میں آ جائے گا کہ مدح علی دار پہ میسم نے جو ڈھب سے، کہ مدح علی دار پہ میسم نے جو ڈھب سے، خنجر نے کئی بار زباں چومی ادب سے، اور ہوتے نہ علی پیدا تو بت خانہ ہی رہتا، ہوتے نہ علی پیدا تو بت خانہ ہی رہتا، کعبے میں ادا ہوتی ہے حیدر کے، کعبے میں ادا ہوتی ہے حیدر کے سبب سے، اور سنیے منہ اس سے جو پھیر لے وہ منافق ہے کہ مشرک، منہ اس سے جو پھیر لے منافق ہے کہ مشرک، کعبے کو فضیلت یہ ملی 13 رجب سے، آخری شعر کے لیے یہ شعر پڑھا میں نے، یہ 3 شعروں کی زحمت آخری شعر کے لیے دی کہ اجماع سے، شورا سے، نہ غلبے سے، نہ غصب سے، پوری کہانی 1400 سال کی میں نے بتا دی، اجماع سے، شورا سے، نہ غلبے سے، اجماع سے، شورا سے، نہ غلبے نہ غصب سے، ملتی ہے میاں حب علی ماں کے سبب سے، ملتی ہے میاں حب علی ماں کے سبب سے، ماں کے سبب سے، پنجتن کے دیوانے اگر جہاں بیٹھے ہو نا اور یا علی سن کے، یا حسن سن کے، یا حسین سن کر، جناب زہرا کا نام سن کر، رسول خدا کا نام سن کے دل مچل رہا ہے نا، دل جھوم رہا ہے، دماغ پر وہ مستی چھا رہی ہے، گھر جا کے ماں کے قدم چوم لے، گھر جا کے ماں کے قدم چومنا، مائیں نیک ہوتی ہیں تو پنڈتن کا خمار ذہن پہ چلتا ہے، باپ ایک ہوتا ہے تو علی اچھا لگتا ہے، ابن خلدون کی روایت ہے، ایسے شخصی لعنت کا جواب اہل سنت میں ہے، بہت کم پڑھا لکھا شخصی لعنت کر سکتے ہیں، کسی شخص کا نام لے کے لعنت کر سکتے ہیں اہل سنت، میں پوچھ رہا ہوں سوال ہے، میں غریب العلم ہوں نا، کیا نام لے کے لعنت کر سکتے نام لے کے لعنت کر سکتے؟ رسول نے کیا، منبر پہ بیٹھ کر رسول نے منبر پہ بیٹھ کے لعنت، اور پہلے تو کتابوں میں لکھا بھی تھا لعنت، وہ بعد میں مٹا دیا گیا، پہلے خطبات محرم کے پہلے صفحے پہ ایک منقبت لکھی تھی، اس میں یہ شعر لکھا ہوا ہے، اب نہیں ہے، قرآن ایڈیشن میں ہے کہ اہل بیت پاک سے گستاخیاں، بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم، دشمنان اہل بیت پہلے لعنت بھیجتے تھے، اب نہیں بھیجتے، یا تو پہلے صحیح مسلک پہ تھے یا اب صحیح مسلک پہ ہے، اس کی وضاحت ضروری ہے، مسلک
سنیے مت، جواب مت دیجیے، سوال کیجیے۔ جب تک آپ جواب دیتے رہیں گے، سوالوں کے تو انبار ہیں، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، آپ ان کو سوال نہ کیجیے بلکہ ان سے جواب مانگیے، ان سے جواب مانگیے۔ اس کا ایک طریقہ ہے، انشاءاللہ بیان میں کہیں آیا تو بتاؤں گا، مگر بس سنیے۔ ابن خلدون کی روایت ہے، رسول خدا علیہ تحیۃ الثنا کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، صحابی، رسول کا صحابی، رسول کا ماننے والا، رسول سے محبت کرنے والا۔ کیا صحابی ہے؟ آ کے بیٹھ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں اطاعت آپ کی کرتا ہوں اور محبت علی سے کرتا ہوں۔ اطاعت آپ کی کرتا ہوں، محبت علی سے کرتا ہوں۔ گھبرائیے گا نہیں، قرآن نے یہی طریقہ بتایا ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، رسول کی اتباع کرو تو اللہ سے محبت ہو جائے گی۔ جس سے محبت کرنی ہے تو پہلے رسول کی اتباع کرنی پڑے گی۔ کیا یا رسول اللہ، میں اطاعت آپ کی کرتا ہوں، محبت علی سے کرتا ہوں۔ رسول نے بھی پوچھ لیا، تجھے پتا کیسے چلتا ہے؟ سرکار، آپ کی محفل، آپ کی مجلس، آپ کا ممبر، آپ کی مسجد، آپ کے صحابہ اور آپ بیان کرتے ہیں، میں سنتا ہوں۔ کتنے میں علی محفل میں آتے ہیں تو توجہ آپ کی طرف رہتی ہے، دل علی کی طرف رہتا ہے۔ اگر یہی شیعت ہے، یہ تو مسجد نبوی میں ہو رہا تھا۔ شیعت ہے، یہ تو رسول کے سامنے ہو رہا تھا، رسول اللہ نے منع کیا ہی نہیں۔ کیسے پتا چلتا تھا؟ نگاہیں آپ پر ہوتی ہیں، کلمات آپ پہ سنتا ہوں، دل علی کی طرف جھکنے لگتا ہے۔ ابن خلدون لکھتے ہیں، رسول نے کہا، گھر جا ماں کے قدم چوم۔ اللہ، ماں تو مر چکی ہے، ماں تو مر چکی ہے، تو پھر قبر پہ جا، قبر کا پیتانا چھوڑ۔ تو حضور بچپن میں مر گئی تھی ماں، پتہ ہی نہیں قبر کہاں پہ ہے، تو گھر جا کے لکیر بنا، ایک کو پیران، ایک کو پیتانا، ایک کو سرہانا تصور کر اور پیر کی طرف چوم لے۔ یا رسول اللہ، یہ علی کی طرف دل مائل ہونے سے ماں کے قدموں کا تعلق کیا ہے؟ یہ علی کی محبت سے ماں کے قدموں کا تعلق کیا ہے؟ کہ اگر یہ قدم اس دن رک نہ جاتے غلط راہ پہ جانے سے، تو آج تو علی سے محبت نہ کر پاتا۔ ان قدموں کو چوم جو غلط راہ سے رکے، جس وجہ سے آج تجھے علی سے محبت ہے۔ کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی اور حسین سے؟ فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے۔ اور بغض علی سے باز آ اے وقت کے یزید، بغض علی سے باز آ اے وقت کے یزید، حب علی کو دخل ہے تیری نجات میں۔ دیکھو، شجر پاک ہونے کی دلیل، آپ علی سے محبت کرو گے علی کا کچھ گھٹے گا نہیں، آپ علی سے محبت کرو گے تو علی کا کچھ بڑھے گا نہیں، علی سے بغض کرو گے تو علی کا کچھ گھٹے گا نہیں، اس لیے کہ پہلے سے اللہ نے اسے علی رکھا ہے۔ ایسے چن چن کے نام دیے ہیں، کوئی بگاڑ ہی نہیں سکتا۔ حبیب کو کہا، میں محمود ہوں تو محمد ہے، میں محمود ہوں تو محمد ہے۔ دیکھیے، محمود چھوٹا لفظ پر وزن مفعول، محمد بڑا لفظ، بڑا لفظ حبیب کو دیا، چھوٹا نام اپنے لیے رکھا۔ کیوں؟ کہ محمود کا مطلب جس کی تعریف کی جائے، محمد کا مطلب جس کی تعریف کی جائے، معنی ایک۔ صرف یہ میزان کی گردانوں کے اندر جو ملکہ رکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ محمود اور محمد میں فرق کیا ہے۔ محمود ہے ہلکا لفظ،
اس لیے اپنے لیے چھوٹا لفظ رکھا. میرے حبیب کی تعریف چونکہ میں خالق ہو کے کرتا ہوں اس لیے محمد رکھا. ابھی تو صاحب نوبت جانے میں کیا. ہاں اتنا ہے کہ اللہ کا ایک نام ہے عالی. عالی تو اپنے حبیب کے حبیب کا نام رکھا علی. اور اللہ کا نام ہے حسین. حسین حسین جو بڑا ہے وہ ہے حسن, جو چھوٹا ہے وہ ہے حسین. حسن ہے اس میں تفصیل کا صیغہ, حسین ہے اس میں تصغیر کا صیغہ. سمجھے نہیں؟ حسن کو چھوٹا کر دو تو حسین ہو جائے, حسین کو بڑا کر دو تو حسن ہو جائے. بھائی حسن کو تھوڑا گھٹا دیجیے گا تو وہ حسین ہو جائے گا, اور حسین کو تھوڑا بڑھا دیجیے گا تو وہ حسن. فرق کیا ہے دونوں میں؟ کوئی فرق نہیں ہے. جہاں اٹھائیے احادیث کی کتابیں, بخاری, مسلم, نسائی, ابن ماجہ, ترمذی, ابو داؤد, دونوں شہزادوں کے ایک ساتھ فضائل لکھے, جدا نہیں ہوئے, الگ نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے ایک ساتھ فضائل لکھے گئے. وجہ اس کی یہ ہے کہ آنے والے دن میں ایک کی صلح اور ایک کی جنگ دیکھ کے لوگ کنفیوز نہ ہو جائے کہ مزاج الگ الگ تھا. میں نے مشکل تقریر تو نہیں شروع کر دی. ہاں چلو اسی لیول پہ کوئی کنفیوژن نہ ہو کہ ایک نے امن کیا اور ایک نے جنگ کی. تو ایک کا وہ ایک انجینئر مرزا صاحب وہ کہتے ہیں ایک کا ایکٹیو نیچر تھا ایک کا پیسیو نیچر تھا. نہیں صاحب انجینئر صاحب, آپ انجینئر ہیں, ڈاکٹر تھوڑی جو آپ کو پتا چلے. بات نہیں ہے کہتے ایک ایکٹیو نیچر کے تھے تو جنگ کر لی, ایک پیسیو نیچر کے تھے امن چاہتے تو امن کے لیے. آپ سمجھے نہیں, دونوں سے مطالبہ الگ الگ ہوا تھا. حکومت دے دو, آقا حسین کو کہا تھا کہ بیعت کر لو, ہاتھ دے دو. حسن سے حکومت مانگی گئی جو بھیڑ کے ناک کے پانی کے برابر. بابا پہلے کہہ گئے تھے علی مرتضیٰ کہ یہ حکومت یہ دولت میرے لیے ایسے جیسے بھیڑ کے چھینک کا پانی. اب اس کے لیے جنگ کرتے. ارے مانگتا کوئی ہاتھ حسن سے کہ ہاتھ دے دو, بیٹھ کر دو, تب بتاتے حسن. حسین جنگ کی جاتے نہیں. لے جاؤ حسن, لے جاؤ. ارے کائنات ہمارا ہی تو صدقہ ہے, اس میں سے ایک ٹکڑا زمین کا مانگ رہے ہو تو. میرا بابا کوکب دری علامہ کوکب دری مناقب مرتضوی جس کا اصل نسخہ ہے اس کا ترجمہ ہے کوکب دری علامہ صالح کشف حنفی میر مشکی قلم کے صاحبزادے جن کا مزار آج بھی آگرہ میں مرجع خلائق ہے. حنفی عالم دین, سنی عالم دین. جب اس آیت کا ترجمہ لکھا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا,
وہ جو پوری آیت ہے نا جو علی نے ایک دن حالت نماز میں انگوٹھی صدقہ کر دی تھی، پھر اللہ نے آیت بھیج دی، آپ سمجھے نہیں؟ میں اور آپ صدقہ کرے بغل والے کو پتا بھی نہ چلے، علی صدقہ کرے تو کائنات کو پتا چل جائے، اس لیے کہ قرآن میں آیت بن کے آئے۔ اب علی کا صدقہ کرنا یہ بھی بار بار کرو گے تو قرآن ہی پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ بل گیٹس کروڑوں روپے دے دے، امبانی اور اڈانی کروڑوں روپے دے دے، صرف اخبار کی زینت بنتا ہے، دوسرے دن لوگ بھول جاتے ہیں، علی تو ایک انگوٹھی دے دے۔ دنیا کے ٹاپ موسٹ بک میں ریکارڈ ہو جائے، ایک ہوتا ورلڈ ریکارڈ آف لمکا، ایک گینیس بک آف ریکارڈ، علی اگر انگوٹھی دے تو اتنا تو مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ انگوٹھی میں کچھ تھا۔ دیکھو ایک اور صدقہ ہے سورہ طٰہٰ، سیدہ کائنات، نفیسہ کائنات، ملکہ فردوس بری، نور چشم رحمت للعالمین، سیدہ طیبہ طاہرہ انیسہ نفیسہ صدیقہ زہرا بطول، ارے القاب جن کے در کا طواف کریں گے، وہ جناب زہرا، وہ رسول خدا کی بیٹی، وہ رحمت للعالمین کی رحمت، وہ علی کا بھی ایمان نصف، وہ حسنین کی جنت، جناب زہرا، فخر حوا و مریم، فخر آسیہ و کلثوم، جناب زہرا کا 3 دن روٹیاں گھر میں دی اٹھا اٹھا کے، وہ بھی قرآن میں آ گیا۔ تو یہ روٹیوں میں ہے کیا؟ اس میں کیا ہے جو قرآن میں آ گیا؟ کہ تم سمجھے نہیں صاحب، یہ روٹیاں ایسی ہیں اس کو کھانے والا کبھی خیبر اکھاڑ لیتا ہے، صالح کشف حنفی لکھتے ہیں کہ اس میں ایک نگینہ لگا ہوا تھا، یاقوت سرخ، وہ رسول اللہ کو حبشہ کے بادشاہ نے اپنا پشتینی نگینہ تحفے میں پیش کیا تھا، جو رسول اللہ نے انگوٹھی میں جڑ کر علی کو تحفے میں دیا تھا۔ اس ایک نگینے کی قیمت اتنی تھی، اگر بیچ دیا جائے تو پورا ملک شام خرید لیا جائے۔ اس ایک نگینے کی قیمت اتنی تھی، اگر بیچ دیا جائے تو پورا شام خرید لیا جائے۔ شام کی حکومت پر فخر کرنے والوں، اتنا تو علی نماز میں صدقہ کرتا۔ تو محب الدین طبری لکھتے ہیں ریاض النظراتی مناقب الاشرا میں چند اصحاب تشریف لائے بارگاہ رسالت میں، یہ وہ ہیں جو بعد میں مسجد سے نکالے جائیں گے، یہ وہ ہیں۔ ہاں یا رسول اللہ، علی نے نماز کے اندر عمل کثیر کیا ہے کہ نماز ہو گئی، نبی نے فوراً جواب دیا، ارے علی کی نہ ہوئی تو کس کی ہوگی؟
دشمنوں درود تاج پڑھنا چھوڑ دو. صاحب التاج والمعراج والبراق والعالم ابھی تقریر کر کے گیا تھا میں. عمر ابن عبد ابود آیا, اس نے سارے خیموں پہ نظر ڈالی. یاد آیا خندق؟ عمر ابن عبد ابود آیا, سارے خیموں پہ نظر ڈالی. ایک خیمہ تھا جس پہ علم لگا ہوا تھا, وہ سمجھ گیا اسی میں رسول ہیں. تو کافر کو بھی اتنا پتا ہے نبی اسی خیمے میں ہوں گے جس پہ علم لگا ہے. پہلی تاریخ مغازی ابن اسحاق سے نقل کی گئی, اس میں کھلے الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ سنیے, ذرا غور سے سنیے. میں زیادہ نہیں سناؤں گا, بہت کم سناؤں گا. علی تم محمد کے ساتھ نماز پڑھا کرو, یہ ابو طالب نے وصیت کی. خدیجہ آئی, زید آئے, علی آئے, جعفر آئے, عقیل آئے, یہ نماز پڑھنے لگے. ابو جہل, عتبہ, شیبہ, فلاں 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 سب وغیرہم سب آ گئے. کسی نے پتھر اٹھایا, کسی نے کانٹے اٹھائے, کسی نے اوجڑی اٹھائی, سب تیار ہو گئے, کرو سجدہ. ابھی ڈالے تمہارے اوپر, یہاں پر کیا کرو گے؟ جیسے بڑے ناپاک ارادے سے ابو طالب آگے بڑھے اور اپنے دستے پہ تلوار کے ہاتھ رکھ کے آدھا باہر کھینچا. ساری تقریر سنی نہیں جاتی, دیکھی جاتی ہے. آدھی تلوار باہر کھینچی اور شیر کی طرح گردش کرنے لگے. دیکھے ابو جہل بھاگا, عتبہ بھاگا, شیبہ بھاگا, وغیرہم بھاگے. ارے جو نماز پڑھے وہ علی ہے, جو نماز نبوت کی حفاظت کرے وہ ابو طالب. نبوت و رسالت کے محافظ سے جملے غور کیجیے گا. اب یہ دن آ گئے کہ نبوت و رسالت کے محافظ سے شریعت کے سوداگر آنکھیں ملائیں گے. فتووں کے دلال, قرآن کے تاجر, شہر انبیاء بیچ ڈالے. بچو ان شریعت کے سوداگروں سے جو بادائے موقع خدا بیچ ڈالے. ایک بات تو کہہ دیا الحمدللہ, یوں ٹرن نہیں لوں گا, وضاحتی بیان نہیں دیتا ہوں. وضاحتی بیان نہیں دیتا میں, اس لیے کہ سوچ سمجھ کے کہتا ہوں. اس لیے کہ زبان کے پیچھے عقل نہیں ہمارے, زبان کے اوپر عقل ہے. سوچ سے بولتے ہیں ہم لوگ, سمجھ کے بولتے ہیں. اور عمر بھی اتنی نہیں ہوئی کہ بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچ گئے, کیا پتا کیا بکے جا رہے ہیں, اور کون ہزیان رکھ رہے ہیں سارے لوگ. نہ جانے کیا ہو گیا سوشل میڈیا پہ, صرف ہزیان رکھے جا رہے ہیں.
سمجھیے نہیں میں کچھ بال اوور میں ایک ہاتھ بال تو باؤنسر جانے دیتے، آپ تو ساری کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑی ہو سکتا ہے اچھا بالر ایک آئی یارکر تمہاری دیتا ہے، تو یہ چوکت تھی، جو سمجھ گئے نہیں سمجھے نہیں سمجھے کوئی بات نہیں ہے، سب چیز سمجھنا ضروری تھوڑی ہے۔ علم کی بات چل رہی ہے، بولیے کہاں بات چل رہی ہے؟ اس سے پہلے یہ نہیں جہاں سے چھوڑا وہیں سے لے کے چلوں گا، میری عادت آپ کو پتا ہوگا۔ ایک پتھر ایسا قیمتی جس کے بدلے میں پوری مملکت شام خرید لی جائے، حالی میں دے دے، جاؤ دے دیا تو لڑے گی، اتنی بڑی بڑی جنگیں قبلہ لاکھوں ہزاروں جانے کی، دے دیا پھر لڑے کیوں؟ تو دے دیا آپ کیوں لڑ رہے؟ وقت کر دیا تھوڑی مانا کہ گھر بنا سکتا، نہیں بنا سکتا، مقدمہ بھی نہیں کر سکتا، وقت کر دی چیز بات کر، تو دے دیا نا آپ نے، لڑ کیوں رہے؟ کہیں تو سمجھے نہیں، میری لڑائی سمجھنا ہو صفین میں تو حسن کے صلح نامے کو دیکھو، سمجھے نہیں؟ حسن کا صلح نامہ دیکھو تو آپ کو پتا چلے گا کہ میں نے جنگ کیوں کی، تاج کے لیے نہیں، یہ ہماری ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور پھر ایک دن علی نے کہہ دیا نا فخر سے بیٹھ کر کے الفقر فخری، اس کے بعد کہا دنیا کو طلاق 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 طلاق، 3 طلاق دے دی۔ اب غیرت مند بیٹا باپ کے متعلقہ کو رکھ تو سکتا نہیں، یہ وجہ تھی علی نے کہہ دیا، یہ وجہ تھی حسن نے دیا۔ ارے پورا سینیریو سمجھنے کی کوشش کیجیے، کربلا ایسے سمجھنی ہے کہ کربلا سمجھنا ہو تو بدر کا پہلا پتھر اٹھائیے تب جا کے کربلا سمجھیے، بدر کا پہلا پتھر اٹھائیے کربلا سمجھ میں آئے گی۔ آپ کربلا میں سمجھنا چاہتے ہیں، دیکھ رہے ظالم شراب کے نشے میں کیا کہہ رہا تھا، ہم نے بدر والوں کا بدلہ لے لیا، نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی قرآن نازل ہوا، یہ تو بنو ہاشم نے ڈھونگ رچایا، یہ کہہ رہا ہے ان کا پیارا یزید۔ اب لیجیے جس کو بچانے کے لیے پٹھے کی طاقت لگائے ہوئے ہیں کہ قیامت میں ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے، اگر یزید کو معاف کر دے تو کیا سب عذاب ہمارے لیے؟ ہم نے کیا بگاڑا ہے؟ اس کو فاسق کہو اور صرف یہ کہو کافر نہ کہو، کافر نہ کہو، یعنی یزید کو کافر کہہ دو تو ایسا منہ لال ہو جاتا ہے مولوی کا۔ ہم لوگ مولوی ہیں، بڑا ہوگا تو وہ مولوی ہو جائے گا۔ دارالفتہ میں بیٹھتا ہوں فتویٰ آتا ہے، لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب، تو جب بڑا ہو جائے تو مفتہ ہو جائے گا۔ ایک ہوتے ہیں علماء کرام، ایک ہوتے علماء کرام، ایک ہوتے علماء کرائم۔ ایک ہے کرام ایک ہے کرائم، علماء کرام کے پیچھے پیچھے چلیے، علماء کرائم کو چھوڑیے، کرتے رہے کرائم، کیا کرتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو یزید کے دربار میں بیٹھ کر فتوا دیتے تھے مسلم سے جنگ کرو، یہ وہ لوگ تھے جو مامون کے اور ہارون کے دربار میں بیٹھ کر کہتے تھے کہ ایسے مار ڈالو
ایسے مار ڈالو، ایسے قتل کرو. یہ جتنے امام گزرے ہیں نا، میں نے جو آپ کو پہلا اشارہ کیا کہ مولا سے لے کے امام حسن عسکری تک سب کو شہید کیا، زہر دے کر یا تلوار کے ذریعے؟ زہر دے کر یا تلوار کے ذریعے؟ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ علی مرتضیٰ کو جس خنجر سے مارا گیا، اس خنجر میں جو زہر لگا ہوا تھا اس کی کوالٹی اور امام حسن کو جو زہر دیا گیا اس کی کوالٹی ایک تھی. تاریخ ہے، اب انتظار میں یہ بات ایک خنجر بھی ایک تھا، ایک ہی کارخانے کا بنا ہوا. کہاں سے آ رہا تھا؟ کون لوگ تھے جو ان کو قتل کر رہے تھے، جو مصطفیٰ کے کانوں پہ سوار تھے؟ کائنات میں جتنے بڑے بڑے ہیں سب کی فضیلت یہ ہے نبی کے قدموں میں ہے. علی اور ان کے دو بیٹوں کی فضیلت یہ ہے کہ مصطفیٰ کے کانوں پہ ہے. تاریخ کی بےایمانی دیکھیے. فتح مکہ ہوا، رسول عربی آئے اور کیا اسٹریٹجی لے کر آئے؟ حکمت عملی. 10,000 لوگ تھے، بتایا نہیں، آگے گھیراؤ کر لیا. بات غور کیجیے گا، 5 منٹ تاریخ پہ رہیے پھر آ رہا ہوں جملوں پہ. تاریخ سمجھیے، جملوں پہ واہ کر دیجیے. یعنی ایک نوالا کھائیے پھر پانی پیجیے پھر تاکہ وہ اندر جاتا ہے. دیکھیے یہ مثال جو ہے، رسول آ گئے. 50 لوگوں کی ایک ٹکڑی ہوتی تھی جو ایک جگہ پہ کھانا بناتے تھے. 10,000 لوگ اگر 50 کر کے آ جائیں تو 200 چولہے جلتے ہیں. کتنے؟ 200 چولہے. رسول اللہ نے کہا آج ہر آدمی اپنا الگ الگ چولہا جلائے. 10,000 چولہے جلے. مکے کے مشرک یہ سمجھتے رہے کہ 10,000 × 50 کتنا لے کے آ گئے. حکمت عملی میں اس لیے سمجھا رہا ہوں. ابھی امام حسن کی جب حکمت سمجھاؤں تو گھبرا مت جائیے گا، اس لیے کہ حکمت، حیبت، جرأت، بہادری، سخاوت، عدالت، صداقت، شجاعت سب رسول اللہ کی ہے. امام حسن نے سمجھے نہیں، حسن کو سمجھنا ہے پہلے رسول کو سمجھنا پڑے گا. وہ جو میں ترانی میں حدیث سے بات ہے، کنز العمال ہندی نے لکھا ہے حدیث بات. سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دونوں شہزادوں کی انگلی پکڑی ہوئی آ گئی اور آ کے کہا کہ ہاذان ابنا کا یا رسول اللہ، یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں، وارث ہما سید، ان کو اپنا وارث بنائیے. دونوں آپ کے بیٹے ہیں، ان کو وارث بنائیے. رسول اللہ نے بڑے شہزادوں کو لیا، گلے سے لگایا. فَأَمَّا الْحَسَنُ فَلَهُ حِلْمِي وَسُودِي، کہ حسن کے لیے میری بردباری اور میری سرداری ہے. اور حسین کو مجا کے سینے سے لگا کے کہا وَأَمَّا الْحُسَيْنُ فَلَهُ شُجَاعَتِي وَجُودِي، اس کے لیے میری شجاعت اور میرا کرم ہے. جو کچھ رسول اللہ کے ہاں سے لے کے آئے تھے اس کا وارث بیٹوں کو بنا دیا. وارث بن گئے. ان کو سمجھنا ہوگا تو پہلے رسول کو سمجھیے. اخلاق کریمانہ سمجھ میں آئیں گے تو یہ سمجھ میں آئیں گے. تو حکمت عملی سے رسول اللہ نے ایسا سینوریہ قائم کیا کہ کلیجے کانپ گئے. ان سے لڑیں گے 10,000 × 50 5 لاکھ لوگ لے آئے. اور رات کو ہی سیدنا عباس، ابھی ایمان نہیں لائے، عباس بن عبد المطلب اور ابو سفیان، یہ دونوں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گئے. ابو سفیان نے کہا دیکھا عباس، آپ کے بھتیجے کی حکومت
عباس نے کہا حکومت نہیں ہے، یہ ہے نبوت۔ صبح کو دونوں ایمان لائے، کتابوں میں لکھا ہے دونوں ایمان یہیں سے داخل ہوئی۔ ایک سوچ تو یہ دیکھتی تھی کہ نبی لائے ہیں نبوت، ایک سوچ کہ نبی لائے ہیں حکومت۔ یہاں سے دو سوچ آئی، یہی تاریخ ایسے نہ پڑھیے تیزی کے ساتھ گزر گئے آپ پون ایکسپریس کی طرح۔ تاریخ پڑھنا سوچ سمجھ کے ایک دم پیسنجر کی طرح چلیے، ہر اسٹیشن پہ رکیے، ایک بورڈ لگا وہاں پہ رک کے دیکھیے کیوں لگا، پیسنجر کی طرح چلیے گا تب جا کے پتہ چلے گا۔ ایک ڈیٹیکٹیو کی طرح تاریخ پڑھیے، ڈیٹیکٹیو آئے گا تو دیکھے گا لاش یہاں پڑی ہے، خون اس طرف کو بہا ہے، اس طرف کیوں نہیں بہا ہے، ہاتھ پیر ایسے کیوں پڑے ہوئے ہیں، سگریٹ کا ٹکڑا ملا وہ بھی اٹھا لیا، گلاس ملے وہ بھی اٹھا لیا، ارد گرد کی تمام چیزوں کو لے جا کے اب ٹیسٹ کرے گا، کہیں انگلی کے نشان، ہونٹ کے نشان کچھ تو مل جائیں تاکہ قاتل کا سراغ پتہ چلے، قاتل کا پتہ معلوم ہو۔ تو ڈیٹیکٹیو کی طرح تاریخ پڑھیے نا، یہ کیا تاریخ پڑھ رہے آپ، الف لیلا کی کہانی پڑھے چلے جا رہے ہیں، یہاں سے شروع کی وہاں ختم کی، ہو گیا ختم۔ یہ داستان الف لیلا نہیں ہے، اور کیا یہ جنگ ہے نبوت اور حکومت کی۔ اور پھر رسول اللہ نے کہہ دیا الخلافت بعدی 30 سنۃ ثم تکون ملکا عدودا۔ ابو داؤد کی حدیث صحیح، نبی نے کہہ دیا کہ میرے بعد علی منہاج النبوت خلافت 30 سال ہوگی، اس کے بعد کاٹ کھانے والی حکومت، ظالم حکومت۔ اب شفیق القادری کو نہ پکڑیے گا، ابو داؤد سجستانی کو پکڑیے، انہوں نے لکھا کیوں، لکھا کیوں انہوں نے ملکن عدودن، کاٹ کھانے والی حکومت، چیر دینے والی ظالم حکومت۔ اسی پہ تاریخ لے کے چلیے، میں بتا کچھ اور رہا تھا۔ رسول خدا حرم میں آئے شان فاتحانہ کے ساتھ، سب کے سر جھکے ہوئے ہیں، رسول اللہ نے دیکھا، دیکھیے 4-5 گھنٹہ تقریر چلے گی، بے فکر رہ کے بیٹھے، یہ ریکارڈنگ وہاں ہو رہی وہ ہونے دیجیے، ہاں موبائل کب تک پکڑے گا، ہاتھ ٹوٹ جائیں گے آپ کے، میں کب تک آپ کی یامین بھائی آپ تک پہنچ جائے گی، ٹینشن مت لیجیے، پہنچ جائے گی آپ تک، غور نہ کیجیے۔ جب اوکھلی میں سر ڈالا مسلم سے کیا لڑنا، یہ تو موضوع اتنا کٹھن ہے ہمارا، اہل بیت، اپوزٹ دا ونگز، ہوا کے مخالف، بہاؤ کے مخالف کھڑے ہیں ہم لوگ، یہاں جہاں ہم کھڑے ہیں اور لوگ سبحان اللہ اور نعرے لگا، یہاں کھڑے ہونے والوں کی زبانیں کاٹی گئی، جسموں کو بدے کی کھال میں سل کر کے جلایا گیا، آگ لگا دی گئی۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم کو کوئی آگ نہیں لگایا، خالی بکرے لگا رہے تک۔ ملت اسلام ہے، رات کو بھی لوگ سوچتے کہ میں جاگ رہا ہوں، سب کو پتا الو ہے، دوسرے کا مارا، الو کھنڈروں پہ بیٹھتے ہیں، میں اس کھنڈر پہ بیٹھا ہوں جسے بنو امیہ کے ظالم حکمرانوں نے بنایا ہے۔ جی الو کے فضائل بہت ہیں، تو لوگ آپ کو الو بنا دیتے ہیں، لیکن میں نے اعلان کیا 5 گھنٹہ چلے گی، کچھ لوگ جانے لگے، بولے چلو یار 5 گھنٹہ بیٹھے، شبینہ تھوڑی ہوگی کہ 5 بجے تک چلے گی، آپ گھبرائیے نہیں، لیکن ہاتھ میں دکھ جائیں گے، رکھے آپ کو، یہ کوئی دقت نہیں ہے، اللہ آپ کو فضل فرمائے، رحمتوں کی بارش کرے۔ رسول اللہ شان فاتحانہ کے ساتھ تشریف لائے اور لانے کے بعد جتنے بت کعبے کے ارد گرد تھے
کعبے میں بت کبھی نہیں رہے، کعبے کے اندر بت کبھی نہیں رہے، کعبے سے ٹیپ لگا کے بت رکھے گئے۔ اب قرائن سے سمجھو، ہر ایک میں حدیث لاؤ، قرآن میں کہاں لکھا بتاؤ، کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ جہاں لکھا ہے قرآن میں کہ کعبے میں بت تھے، اسی کی بغل والی آیت میں لکھا ہے کہ نہیں تھے۔ اب ڈھونڈو، تم نے بتایا تو آیت نہیں پیش ہے، ہم پہ دلیل آیت سے مانگو، روایت سے روایت سنیے۔ سرکار عبد المطلب 12 ربیع الاول کو ایک عام الفیل کعبے کے صحن میں سوئے تھے، اتنے میں آنکھ کھلی تو کیا دیکھا؟ سارے بت اوندھے منہ گرے ہوئے، اندر نہیں تھے باہر تھے، تبھی تو دکھے۔ کیا کہنے، ایک ہی بار سال میں کعبہ کھلتا تھا جب زائرین آتے تھے باہر سے، تب اندر سے غسل ہوتا تھا، کھلتا تھا، روز روز تھوڑی کھلتا تھا۔ کعبے سے باہر رکھے ہوئے، اس پہ ایک اور نشانی دے لو، کیا؟ کعبے میں نہیں تھے، کیوں؟ اس لیے کہ کعبے میں علی کو آنا تھا، علی وہی آتا ہے جہاں بت نہیں ہوتے، جہاں بت ہوتے وہاں علی نہیں آتا۔ اب سمجھے کچھ دنوں میں علی کیوں نہیں آئے؟ وہاں بت تھے، اس لیے علی وہاں نہیں آئے۔ لاکھ کوشش کی رسول اللہ نے، پھر بھی علی نہیں آئے وہاں پہ، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں بت پہلے سے سمجھے، ارد گرد بت تھے سارے۔ رسول اللہ آئے، خضرات کی چھڑی اٹھائی، سب کے لبوں پہ مارو علی، علی نے چھڑی اٹھائی، سب کے لبوں پہ مارا، ایک ایک کے، اے رسول نے چھڑی لی، ایک ایک کے لب پہ مارا۔ اب تم بت خالی کرو، لات، حبل، منات، عزا، جتنے سب بت خالی کرو فٹافٹ، تمہیں یہاں سے نکلنا ہے، بہت ہو گیا، تم نے اپنے نجس وجود سے کعبے کو نجس بنایا ہوا تھا، اب ہم اسے پاک کریں۔ ایک ایک کے لب پہ چھڑی ماری، سمجھے نہیں؟ رسول نے بتوں کو چھڑی ماری تھی۔ یزید کے سامنے سر حسین آیا تو اس نے بھی چھڑی منگوائی، بتوں کا بدلہ لے رہا تھا حسین سے، اس کو بچا رہے ہیں لوگ۔ وکالت کس کی کر رہے ہیں دیکھیے، ہم اور آپ چٹکیوں میں کافر ہو جاتے ہیں، 1 منٹ کے اندر اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ یزید اتنا کچھ کر کے بھی اسلام میں ہے، سوچو تو صحیح، یزید کے پاس وہ سرکشا کوچ کون سا ہے، وہی ہم بھی پہن لیں۔ ظلم کی انتہا ہے۔ پھر وہ ایک سوال جہاں میں لانا چاہتا تھا آپ کو، ایک بت جو ہے اوپر رکھا ہوا تھا، یمن کے بادشاہ کا بت اوپر تھا، کعبے میں اپنے کوئی بت نہیں تھے عرب والوں، یہ سب تو بتوں کے مجاور تھے، سارے اپنے بت لا کے رکھ گئے تھے کہ تم سیوا کرو، سال میں ایک بار ہم آئیں گے، جس کو حج کہتے تھے، آئیں گے، سب کو زیارت کریں گے اور ان کی عبادت کریں گے اور تم کو نذرانہ دے دیں گے، سال بھر خدمت کر۔ سمجھ رہے بات؟ یہ تھا سسٹم ان کا۔ بت جو اوپر رکھا تھا، رسول اللہ نے کہا چڑھ کے اسے گراؤ۔ یا رسول اللہ، وہ چونکہ سنا چکا اس لیے مجھے دوہرا نہیں، یاد تو رہے گا۔ یا رسول اللہ، یہ بت کیسے گرے گا؟ نبی نے کہا میرا کاندھا۔ علی کو کاندھے پہ اٹھایا، لے جا کر کے چڑھا دیا، کہا علی بت اتارو۔ وہ تو اوپر تھا نا بہت کعبہ، تو اتنی اونچائی پہ چڑھتے کیسے؟ اس لیے کاندھا لگایا۔ اچھا، علی بت گرا کے نیچے آ گئے، پھر اتنے میں بلال کا، بلال کعبے پہ چھت پہ چڑھ کر اذان دو۔ تب یہ نہیں تھا کہ بلال کاندھا لگاؤ، اگر مقصد کعبے کی چھت پہ پہنچانا ہوتا تو کاندھا یہاں بھی رسول لگاتے، مگر بلال کو یہ نہیں کہا کاندھا لگاؤ۔ بلال جیسے روایت ہے اس طریقے سے چلیے، یعنی کعبے کا خلاف پکڑ کے بلال چڑھے، علی کو کاندھا لگا کے
1000 علی تھے مجمع میں، کیا پتا نبی کس کو کہہ رہے تھے، ہمیں نہیں پتا. ہاتھ پکڑ کے بولتے یہ جس کو میں بلند کر رہا ہوں، اب چونکہ میں نے بلند کیا، اب کوشش نہ کرنا اس کو گھٹاؤ. جس کو محمد بلند کرے اس کو کوئی نہیں گھٹاتا. دو ہی تو بلند ہوئے، ایک رسول، قرآن نے ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا. اللہ مصطفیٰ کے ذکر کو بلند کرے، مصطفیٰ علی کو بلند کرے. اور کیا فضیلت ان کی بلندی کی کرو گے، کیا فضل بیان ہوگی. جن کو قرآن یاد کرے تو سمندر کہے. ابھی میرا سمندر الگ ہے، آپ کا الگ ہے. آپ نے کیا پتا سمندر دیکھا کہ نہیں دیکھا. میں تو بمبئی میں ہوں، ایک دم بحر عرب کے کنارے، جہاں تک نگاہ جائے 2000 کلومیٹر تک سمندر ہی سمندر. اب سوچئے وہ قرآن جس میں ہر خشک و تر کا علم ہے، اس کا سمندر کیسا ہوگا. وہ جب تعریف کرنے پہ آئے تو کہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. اللہ نے دو سمندروں کو ملایا، دو سمندر ملے. ولایت کا سمندر علی، طہارت کا سمندر جناب بطول، دو سمندر کو ملایا. اب ذہن میں یہ بات نہ ہے کہ جیسے ہم اور آپ ملتے ویسے ملے، نہیں. بینہما برزخ لا یبغیان. اس میں محمد عربی برزخ کی طرح ہے، نہ ولایت طہارت پہ غالب ہے، نہ طہارت ولایت پہ غالب ہے. سمندر کی خاصیت ہے، بتاؤں بولوں؟ تھک گیا، تقریر تو میری شروع نہیں ہوئی اور تھک گئے. آپ تو پڑھ رہی ہے، بہت رہی ہے. اور سے سنیے، ابھی تو حضرت نے کہا ہے ٹریکٹر چلاؤ، ہل بلڈوزر، وہ تو باقی ہے ابھی. جی سمندروں کے کنارے، سمندر کی خصوصیت ہوتی ہے کہ اگر 7 سمندر بھی پی جاؤ تو پیاس نہیں بجھتی. یہ خاصیت ہے سمندر کی، یہ مثال نہیں بنتی. سمندر سے چاہے جتنا پی لو پیاس نہیں بجھتی. تو ولایت کے جتنے بھی جام پیتے جاؤ پیاس بجھے گی نہیں. کسی کی بجھی ہے؟ ارے ابو علی شاہ کی بجھی، منصور حجاج کی بجھی، غوث پاک کی بجھی. سمندر سے جتنا پیتے رہیے پیاس بجھتی نہیں ہے. یہ ولایت کا سمندر ہے، جتنا پی جائیے پیاس بجھے گی نہیں. چاہے 7 سمندر پی جائیے پیاس بجھے گی نہیں آپ کی. اور سمندر کی یہ بھی خاصیت ہے کہ کنارے رہ کے سمندر کی تعریف کیجئے تو سمندر آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ آپ سمندر میں ڈبکی نہیں لگائیں گے. جب آپ غوطہ لگائیں گے تو سمندر کی تہہ سے نکلیں گے. یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان. تو اس میں سے موتی اور لال لال مونگے نکلیں گے، مگر آپ کو پہلے اس میں غوطہ لگانا پڑے گا، اندر ڈبکی لگانی پڑے گی. اور سمندر کو پار کرنے کے لیے ہوتی ہے کشتی کی ضرورت. بحر ولایت کا سمندر پار کرنے کے لیے 2 کشتیاں ہیں، ایک ہے حسن، ایک ہے عزیر. اب حسن کی کشتی دیکھیے، حسن کے بیٹے حسن مصنع کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے موسیٰ کے بیٹے عبداللہ ثانی کے بیٹے موسیٰ ثانی، ان کے بیٹے داؤد نبی، ان کے بیٹے یحییٰ، ان کے بیٹے زاہد، ان کے بیٹے عبداللہ، ان کے بیٹے موسیٰ جنگی دوست، ان کا بیٹا سید عبدالقادر جیلانی، غوث اعظم، پیرانے پیر.
محمد باقر کے بیٹے جعفر صادق کے بیٹے موسیٰ کاظم کے بیٹے علی رضا کے بیٹے محمد ابراہیم کے بیٹے محمد اکبر، ان کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے عبدالکریم کے بیٹے عبدالرحمان کے بیٹے سید سراج الدین کا بیٹا سید غیاث الدین کا بیٹا سید معین الدین چشتی غریب النواز۔ اس لیے نہیں روک رہے کہ وہ غریب نواز، اس لیے روک رہے وہ بلا الہ الا اللہ کی نشانی ہے۔ چونکہ جن پہ اعتراض ہو رہا ان کا پڑھ رہا ہوں جی، شجرے تو سب کے یاد ہے مجھے الحمدللہ، سب کے۔ ایک دم پرانی ٹیوب لائٹ ہو گیا، 2 بار جھٹکا دینا پڑا۔ سب کے شجرے یاد ہیں، سب کے یاد ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد ابن نامالو، یہ ہے پہلا شجرہ۔ ارے جملوں کا مزہ لیجئے، یہاں تقریر ویسے نہیں سنائی جاتی، مبہوت کر کے بت بنا کے تقریر سنا رہے، نگاہیں نیچی رکھیے اور یہ کیجیے نہیں، یہاں تقریر یہاں تقریر سنیے علم کا مزہ دے کر کے، علم کی چاشنی کے ساتھ ایسے تقریر سنی جاتی ہے جیسے آپ سن رہے ہیں۔ اللہ آپ کی سماعتوں کو برقرار رکھے، آپ کی نسلوں میں حب حسین پیدا کرے، حب حسن پیدا کرے، آپ کے قیامت تک آنے والے بیٹے بار بار اپنی ماؤں کے قدم چومیں۔ جملے پہ غور نہیں کیا، یہ دعا ہے آپ کی قیامت تک آنے والی نسلیں اپنی ماؤں کا قدم چومتے رہے۔ اس سے بڑی دعا کوئی نہیں ہوگی، ہے نا؟ شمر ذل جوشن، شمر لعین کبھی، ہے نا؟ علملا ابن کاہل ابن سعید ابن فرحان ابن نامالو، ارے حسین کے جو مقابلے میں آیا ان کا رزلٹ دیکھ لو۔ علملا ہو گیا، شمر ذل جوشن ابن سعد ابن نمیر ابن حارث ابن نامالوم، حسین کا دشمن۔ ارے جب حسین کا دشمن 4 پشت نہیں چل سکتا تو محمد کا دشمن۔
سمندر کا ایک مزاج اور ہے، اگر تندرست آدمی سمندر کے پاس آ کے رہنے لگے تو اور تندرست ہو جائے۔ یہ میں اپنی زندگی کا جو دنیاوی پڑھائی پڑھی میں اس کا نچوڑ بتا رہا ہوں۔ اور سمندر کے سامنے آ کے کوئی بیمار رہنے لگے، بیماری اور بڑھ جائے۔ سمندر دریا نہیں، گنگا جمنا سرسوتی نہیں، سمندر جس کا پانی کھارا ہو، سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ سمندر کا مزاج ہے، تندرست کو تندرست کرتا ہے، لاغت کو لاغت، مرض بڑھاتا ہے، تندرستی میں اضافہ کرتا ہے۔ علی الزہرا ہے سمندر، ایمان کا تندرست آئے، علی علی کہو، بڑھتا جائے گی تندرست، چہرے پہ خوشی بڑھتی جائے گی، اور اگر دل کا مریض ہوگا علی کہو، چہرہ بگڑتا جائے گا۔ پیچھے دیکھ کے کیا سب موہ مایا ہے، قسم خدا کی سب موہ مایا ہے۔ موبائل میں صوفیوں والا ہے، موبائل ہے نا صوفیوں والا۔ اب سمجھے جو 5 سال 6 مہینہ حکومت رہی، ابھی تو انشاءاللہ علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے؟ نماز عشق علی میری واجبات میں ہے، واجب ادا کر رہے ہیں۔ سمندر، مزاج سمندر کو سمجھیے کسے کہتے ہیں؟ جب اس میں غوطہ لگائیے گا تو کیا ہوگا پتا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پہلی آیت میں علی الزہرا نعمت، دوسری کے اندر حسن اور حسین نعمت، اور جب شروع ہوئی قرآن کی آیتیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس میں قرآن اور محمد ہے نعمت۔ نعمتیں گنائی ہیں خدا نے، نعمتیں ہیں یہ ساری۔ اب جس آدمی کو نعمت اچھی نہ لگے، سمجھے نہیں؟ میں بمبئی کے سر جے جے ہاسپٹل میں 4 سال تک پیپٹیسٹی ڈپارٹمنٹ پر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، 4 سال۔ ایک دن دماغ خراب ہو گیا، ایک بار دماغ خراب ہو گیا، سب 500 چھوڑ کے یہاں آ گئے۔ ایک دن میرا خراب ہوا، مجھے دیکھ کے بہت سے لوگوں کا خراب ہو رہا ہے۔ اللہ کرے مرض بڑھتا ہے، یہ عشق علی کا سمندر ہے۔ مریض آئے گا مریض ہوتا رہے گا، تندرست آئے گا تندرست ہوتا رہے گا۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ بات کہاں پہنچی؟ بولیے زور سے۔ پہلی آیت محمد، یہ تو پورا قرآن جو ہے نا وہ نعمت ہی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ساری، سب اس میں نعمتوں کا ذکر ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان، پوری آیت ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، یہ علماء اور قراء بیٹھے ہیں، میں تو کوئی قاری نہیں ہوں، بس ایسے جلدی جلدی پڑھو۔ اچھا میں حافظ بھی نہیں ہوں، قرآن کو میں ترجمے سے یاد رکھتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ زیر زبر لہجہ تو بتا دیجیے، صرف ترجمے سے یاد رکھتا ہوں، جتنا قرآن یاد ہے سب ترجمے سے، اس کے علاوہ حافظ نہیں ہوں میں، حفظ نہیں کیا کیونکہ اتنا وقت گزار دیا دنیاوی پڑھائی میں، پھر دینی پڑھائی میں۔ اور پھر آگے قرآن بنا، وہ کہہ رہا مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر، لؤلؤ والمرجان، موتی اور مونگا، یہ سب نعمتوں کا ذکر اللہ فرما رہا ہے ایک ایک آیتوں کے اندر چن چن کے۔
سمجھ رہے ہیں؟ جب تک اس سمندر میں غوطہ نہیں لگاؤ گے تو لولو مرجان ملیں گے کیسے؟ حسن حسین ملیں گے کیسے؟ جب تک عشق علی اور عشق زہرا کے سمندر میں غوطہ نہیں لگاؤ گے یہ ملیں گے؟ یہ نہیں مل سکتے آپ کو جب تک اس سمندر میں آپ ڈوب نہ جاؤ، ڈوب نہ جاؤ۔ ولایات، قطبیات، غوثیات، مخدومیات ہے نا، یہ بے کس نواز، یہ غریب نواز، یہ بندہ نواز، اس سارے کے سارے کون ہیں؟ علی کے در سے نکلے ہیں، تب جا کے یہ مقام ملا ہے۔ اب سوچئے جو دور کے حصے دار ہیں وہ تو غوث اعظم ہو گئے، اور حسن و حسین جو آنکھوں کے سامنے کے حصے دار ہیں ان کے نعمتوں کا کیا عالم؟ صاحب اہل بیت کا ذکر کرو منہ پھبا کے بیٹھ گئے، شیعہ ہو گئے شاید، آپ کی سنیت نکل گئی۔ ہمیں وہ کون سا آلہ ہے جسے لگا دیتے ہو تو پتا چلتا ہے یہ سنی ہے یہ شیعہ ہے؟ ہمیں بھی لوگ پوری دنیا میں جاتے ہیں لگاتے رہیں گے، دے دیجیے ہمیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے نعمت پروردگار جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اور ان نعمتوں کا جو کرم دیکھیے، جہاں قرآن اٹھا کے دیکھیے ان کے تذکرے ملیں گے۔ ایک انگوٹھی تھی دے دی، روٹی دے دیا، اللہ قرآن میں آیت بنا کے اتار رہا۔ یہ صرف ایسے نہیں ہے کہ خدا کی راہ میں دیتے ہیں، یہ وہ بھی ہیں جو خدا کا دین بچاتے ہیں۔ لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ موضوع سے تقریر مڑ کے آ جائے اپنے پوائنٹ پہ، ورنہ جس لین میں چل رہا ہوں صبح کب ہوگی پتہ نہیں چلے گا۔ جب سمندر ہی کی سیر کرتے رہیں گے تو موتی اور مرجان سے کب ملیں گے؟ میں تو موتی اور مرجان کے موضوع پہ آیا ہوں نا یہاں پہ۔ کتنی دیر ہو گئی بیٹھ کے بتائیے؟ گھڑی دیکھیے آپ، کتنا ہو گیا؟ 2.25 گھنٹہ۔ گھڑی دیکھیے، گھڑی کتنا ہوا؟ کم کیجیے، کم کیجیے، علی کی محفل میں بیٹھ کے وقت کم کر دیجیے۔ 1 گھنٹہ 20 منٹ ہو گئے۔ ارے واہ، ہاں پرفیکٹ، 1 گھنٹہ 20 منٹ ہو گئے، یعنی 2.25 گھنٹے تک چلنے کی بات کرتا ہوں۔ بات پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ دو شہزادے، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رات کے وقت میں سرکار کے پاس آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، سرکار تشریف لائے۔ یا رسول اللہ آپ سے ملاقات کر لیں۔ بات کرتے کرتے میری نظر پڑی سرکار پر، تو حضور پہلے سے موٹے نظر پڑے۔ کہ یا رسول اللہ ابھی میں عشاء پڑھ کے گیا تو آپ بہت نحیف تھے، کمزور سا جسم تھا، دبلا پتلا، ابھی اتنی تندرست کیسے ہو گئے؟ نبی نے کہا میرے کاندھے سے چادر ہٹاؤ۔ صحابی نے جا کے چادر ہٹائی تو کیا دیکھا؟ ایک پہلو پہ امام حسن، دوسرے پہ امام حسین۔ یہاں چوما، یہاں چوما، پھر یہاں سونگا، پھر یہاں سونگا۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ سنتے ہیں شہزادوں کو؟ کہاں صحیح تھی، میں سنتا ہوں، جب مجھے خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے تو میں اپنے بیٹوں کو سنتا ہوں۔ ارے اتنی آسانی سے جملے نہیں ہیں جو آپ لے کے جائیں گے، یہ رسول ہے جن کا پسینہ ام سلمہ شیشی میں جمع کرے، دلہنوں کو تقسیم کرے، جس کے حصے میں آئے نسل مہک جائے، اس نبی کو جب خوشبو کی ضرورت ہو تو حسن کو سن دے، حسین کو
سونگ رہے ہیں. امام طبرانی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سعید خدری جب مجھے خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے میں اپنے شہزادے کو سونگ لیتا ہوں، اس لیے کہ جب میں شب معراج رب سے ملاقات کے لیے براق میں سوار ہو کر جبریل کے ساتھ پہنچا جنت میں تو ایک نورانی درخت سے نورانی پھل لا کے پیش کیا گیا. میں نے جب اس کو کھایا اس کی خوشبو میرے مشام جان کو معطر کرنے لگی. اے ابو سعید جب جب ان پھلوں کی خوشبو کی یاد آتی ہے یا تو میں زہرا کو سونگ جاؤں یا تو حسن حسین. اب سنیے حدیث بخاری کی ہما ریحانۃ من الدنیا. حسن حسین دنیا میں میرے جنت کے دو پھول ہیں. پھول رسول کے بیٹوں کے ساتھ اپنے بیٹوں کو ملا رہے ہو. کیا زمانہ آ گیا پاک بیٹوں کو ناپاک بیٹوں سے ملایا جا رہا ہے. شجرے طیبہ جس کی آسمانوں میں ہے فاں زمین میں ان کو ملا رہے شجرے خبیثہ ملعونہ کے ساتھ. یہ ہے ظلم انتہا، یہ ہے ظلم، یہ ہے انتہا. دیکھیے کیا ہو رہا ہے. دو شہزادوں کی جنگ تھی، دو شہزادوں کی جنگ تھی صاحب. ارے ہاں یہاں تو رسول کا شہزادہ، بطول کا شہزادہ، علی کا شہزادہ، یہاں تو کس کا شہزادہ؟ یہ رسول کا شہزادہ، بطول کا، علی کا شہزادہ. یہ کس کا شہزادہ؟ کس کا؟ کس کا شہزادہ یزید؟ بولیے. کس کا شہزادہ؟ دیکھیے شہزادوں کی جنگ، شہزادوں کی جنگ. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سردار مداد دست در دست یزید حقا کے پھیرائے لا الہ است حسین. شروعات اسی سے کی کہ یہ غریب نواز کا شعر نہیں ہے. جب علماء حق نے ثابت کر دیا غریب نواز کا تو آپ جاؤ مت. عزیزان ملت اسلامیہ یہ شہزادے کون ہیں؟ رسول کاندھے پہ لیے مدینے کی گلی میں جا رہے ہیں، سرکار کاندھے پہ لیے ہیں. وہ سامنے سے دروازہ کھلا، نبی نکلے، سیدنا عمر فاروق کھڑے ہیں، سامنے سے آ رہے ہیں، حسین کاندھے پر چلے آ رہے ہیں. قریب آئے اور قریب آئے اور قریب آئے. کہا نعم المرکب رکبت یا غلام، کتنی اعلیٰ سواری پہ سوار ہے بچے. روایت صحیح پڑھ رہا ہوں. کتنی اعلیٰ، مرکب یعنی سواری، راکب یعنی سوار، مرکب یعنی سواری، راکب یعنی سوار. جملہ ہے تو سمجھ لیجیے گا، تشریح نہ کرنی پڑے. سیدنا عمر فاروق نے کہا نعم المرکب رکبت یا غلام، کتنی اچھی سواری پہ سوار ہے بچے. پلٹ کر زبان نبوت نے کہا وما ينطق عن الهوى کی زبان نے کہا جو بغیر حکم الہی وحی الہی کے نہیں کہتی. اس زبان نے کہا بل هو الراکب یا عمر، عمر یہ نہ کہے سواری کتنی اچھی ہے، یہ کہے سوار کتنا.
پسند ہے. اب جو عشق رسول کی دکانیں چلا رہے ہیں کہہ دو ان سے پہلے حسین کا عاشق بن بعد میں محمد کا عاشق بننا. پہلے عشق حسین سے بعد میں رسول کے عشق کی بات کرنا. ارے بھیا سنیے پہلے سنیے. نا میں کسی کے جانے کی بات نہیں کر رہا. مجھے جانے والوں کا کوئی غم نہیں, جو بیٹھے ان کا غم نہیں. جی صبح موبائل لینے پہنچے کا سستا اچھا موبائل دیجیے تو ایسوس کا سینڈ فون آپ نے لے لیا. بیک سیل بیک ڈبہ لے کے آئے خوشی خوشی کہ 12,000 روپے کا ایسا فون لیا آئی فون کی طرح چلے گا. لے کے آئے آپ نے ڈبہ کھولا بہترین موبائل 1 نمبر دبایا سوئچ آن ہو گیا. ارے وہ جوتوں کی تلاش ہے, جوتے نہیں مل رہے. کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ ڈھونڈ رہا ہے. اچھا وہ جوتا ڈھونڈ رہے ہیں. کچھ لوگ تو آج تک ایمان ڈھونڈ رہے ہیں. کھو گیا ہے, بھیڑ میں ایمان کھو گیا, تلاش میں وہ ڈھونڈ رہے ہیں, مل نہیں رہا ہوں. جی عزیزان محترم, کھولا آپ نے ڈبہ, بہترین موبائل نکلا, خوش ہو گئے. آپ فوٹو ووٹو کھینچی, سیلفی لی کا بہت اچھا ڈوئل کیمرہ, آگے 5 میگا پکسل, پیچھے 13 میگا پکسل, فلیش لائٹ, فرنٹ پہ بھی اور بیک پہ بھی. اندر جب ڈبہ کھولا چارجنگ کے لیے تو چارجر غائب ہے. ایئر فون غائب. فوراً ڈبہ لے کے پہنچے کا حضور یہ جو موبائل لیا اس میں کہاں ہے ایئر فون؟ یہ ڈبے کے اندر چارجر نہیں ہے. بنا لیڈ کے کیسے موبائل استعمال, کیسے ہی آتا ہے. فوراً آپ نے موبائل واپس کیا, پیسے لیے, آ کے محلے میں کہہ دیا ایسوس کا فون نہ خریدیے گا, چارجر دیتا نہیں ہے. بنا چارجر کے فون دیا تو آپ خرید نہیں رہے, اس لیے کہ کمپنی کی مونوپولی کے اندر جو ڈبے پہ لکھا ہوا ہے اس میں لکھا ہے ایک فون بیٹری کے ساتھ, ایک چارجر ساتھ میں اس کے فری. اب اگر وہ چیز جو مونوپولی میں ساتھ ہے وہ آپ کو نہ ملے گی تو آپ مال خریدیں گے نہیں. آپ کہہ دیں گے فلاں دکان والا چور ہے, وہاں سے مال نہ لیجیے. حضرت عمر کی حدیث سے یہ سمجھ میں آ گیا عشق رسالت کے ساتھ عشق حسین جڑا ہوا ہے, مونوپولی میں آیا ہے. اب جو دکاندار صرف عشق رسول بیچے, عشق حسین چھوڑ دے, وہ بے ایمان ہے, اس کے یہاں سے نہیں لیں گے. ارے بس ابھی دیکھ لیجئے کیسا آپ کی کوئی کیا الزام لگا رہے. الزام نہیں لگا رہا ہوں, رسول اللہ کا ربیع الاول کا جھنڈا پسند ہے, حسین کے محرم کا علم پسند نہیں. رسول اللہ کا 12 ربیع الاول کو محلے کے گیٹ پہ بڑا سا گنبد خضرا بہت پسند آتا ہے, اور حسین کا روزہ پسند نہیں آتا. تعزیہ جائز نہیں. یہ آدھا سودا بیچ رہے ہیں, ان سے خبردار ہو جائیے. جہاں ملیں گے رسول کے ساتھ عشق آل رسول ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ رحمتیں, برکتیں, درود, انوار نازل فرما,
نبی پر اور آل نبی پر. نماز میں تو آل نبی ہے، نماز کے باہر کون؟ نماز کے باہر آپ آل نبی کا نام لے لیجیے، 100 کلو کی آنکھ نکال کے نہیں، 100 کلو کی آنکھ بھول کے نہیں. آپ کو ایسے دیکھیں گے جیسے آپ آپتی جنک وستو ہیں. ادھر بسوں میں اللہ بارش وستوؤں کو دیکھتے ہی ساتھ سمپرک کریں. فوراً سمپرک حضرت یزید سے کرنے لگتے ہیں. حضرت کا تو جواب دو، فوراً سمپرک میں آ جاتے ہیں. نہ اس کو پسند تھے حسین، نہ ان کو پسند. وہ تو ذکر حسین پسند نہیں کرتا، یہ بھی نہیں پسند کرتی. کہاں پسند کرتا؟ بلا لو 10 دن معلوم کے لیے، 10 دن بلا لو، 8 دن دائیں بائیں دائیں بائیں دائیں بائیں دائیں اتنا سا مال بیچیں گے آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے. ٹھیک ہے، ہم جو بیچ رہے ہیں وہ میڈ ان مدینہ ہے. چائنا کا مال نہ ہم نے کل بیچا نہ آج بیچیں گے. ہمیں چل گیا تو چاند تک نہیں تو شام تک، شام تک. ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں تو وہ چاہیے کل سبب و نسب منقطع یوم القیامت الا سببی و نسبی. رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر سبب اور نسب ختم ہو جائے گا، محمد کا سبب بھی باقی رہے گا، محمد کا نسب بھی باقی رہے گا. انتہائی فضیلت اہل بیت کو ملتی ہے. فضیلت کی انتہا، فضیلت کی انتہا. جب فضلت نبی بانٹتے ہیں، فضیلت تقسیم کرتے ہیں، جو سب سے انتہا ٹاپ وہ دیتے ہیں اپنی اہل بیت. مثال سنیے اس کی. ایک دن نبی فضیلت بانٹنے لگے. ایک عرب، ایک انصار، دوسرے مہاجر کا بھائی. انصار مہاجر کا بھائی، بھائی 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 سب کو بنایا. پلٹے علی کھڑے تھے. حضور میں علی انتا اخی فی الدنیا والآخرہ. تو دنیا آخرت میں میرا بھائی ہے. سب سے بھائی چارگی کی اعلیٰ کوشش کر کے تو دنیا آخرت میں میرا بھائی ہے. اب کوئی مولوی ٹی وی پہ بیٹھ کر اگر یہ بکے کہ علی اور نبی کو بھائی بھائی نہیں کہہ سکتے، سمجھ جانا کہ اس کے پشت پناہی میں ابلیس بول رہا ہے. پھر ایک دن رسول اللہ کھڑے ہو گئے کہ دیکھو مالک کائنات ہے، وہ خالق ہے، بنا کے اس نے سب حبیب کو دے دیا، بے نیاز ہے، وہ بانٹے گا سب. یہ اس کی شان کی لائق. میں نے بنا کے اپنے حبیب کو دے دیا. خالق نے حبیب کو مالک بنایا، مالک نے بیٹوں کو وارث بنایا. ہے کہ نہیں؟ ایک دن نبی کھڑے ہو گئے، آ رہے ہیں. ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، فلاں فی الجنہ، فلاں فی الجنہ، فلاں فی الجنہ، سعد فی الجنہ. سب کو جنت دے، سب جنتی 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 جنتی. پلٹے شہزادے کھڑے تھے، نانا یہ سب جنتی، تم دونوں جنت والوں کے سردار. انتہائی فضیلت، انتہائی فضیلت. اور پھر نبی نے کہا ہما امامان کانا قاعدا او قیاما
یہ دونوں امت کے امام ہیں، بیٹھے رہے تب بھی، کھڑے رہے تب بھی، یہ بیٹھے تب بھی امام، کھڑے ہو تب بھی امام، امامت عطا فرما دی، جنت کی سرداری عطا فرما دی۔ اور ایک دن نبی کھڑے تھے، یہ ہے میری ازواج، میرے رشتے صفات میں آنے کے بعد، منسلک ہونے کے بعد اب یہ ہو گئی امت کی مائیں، اس لیے کہ کچھ دلوں میں یہ کھچڑی پک رہی تھی کہ نبی کے وصال کے بعد نبی کی ازواج سے ہم کریں گے شادی تو ملے گی فضیلت، اللہ نے نفس پہ رکھا دست قدرت۔ حقیقتاً نہیں، ورنہ جو بندہ عام عورتوں سے وہی نبی کی بیویوں سے، قرآن کہہ رہا ہے کل ازواجک، قرآن کہہ رہا صاحب یا نساء النبی، قرآن کہہ رہا ہے، شہادت ہے قرآن کی۔ وہ کچھ دلوں میں جو کھچڑا پک رہا تھا، ساتھ رہتے کہ نبی کی بات کر لیں گے، شادی بیوہ سے شادی کرنے کا ثواب، نبی کی بیوی شادی کر لیں گے، اللہ نے کہا جب ہم نے ان کو دے دی فضیلت، نبی کی بیویاں امت کی مائیں، النبی اولی بالمؤمنین وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں امت۔ ہمارا چینل ہے AMC سنبھل، آپ اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں اور سبھی طرح کے قوالی، مشاعرہ اور نعتیہ پروگرام دیکھیں۔ آپ کا اپنا چینل YouTube پلیز لائک کیجئے۔